ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے خراب کھانا کھانے سے زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جب آپ کی ناقص غذا آپ کے جسم کو ان نیوٹرینٹ سے محروم کر دیتی ہے جو آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں ایک لمبے وقت تک، تو آپ کا جسم آپ کو نشانیاں بھیجتا ہے۔ آپ ان میں سے بیشتر مسائل کو غذائیت سے بھرپور کھانوں سے ریورس کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس بات کا واضح اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی آپ کو کمی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ممکنہ علامات کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو ہو سکتی ہیں اور جسم میں پائے جانے والی کسی بھی کمی کو کیسے دور کیا جائے۔ یاد رکھیں، ہر غذائیت کی کمی اپنے آپ کو اس سے وابستہ تمام علامات کے ساتھ پیش نہیں کر سکتی ہے، تو اگر آپ کو صرف چند علامات ہیں تو یہ بھی تشویش کا باعث ہیں، جس کو ہم خون کی کمی بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ناکافی آئرن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ضرورت سے ناکافی آئرن کے بغیر آپ کا جسم ریڈ بلڈ سیلز میں ناکافی مقدار میں ہیموگلوبن نہیں بنا سکتا ہے، جو آپ کے جسم میں آکسیجن پہنچاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر خون کی کمی آپ کو تھکاوٹ دیتی ہے اور سانس کی قلت بھی کر دیتی ہے۔ خون کی کمی کی علامات میں شامل ہو سکتے ہیں انتہائی تھکاوٹ، کمزوری، سینے میں درد، تیز دھڑکن یا سانس کا پھولنا، سر درد ہونا، چکر آنا، ہمیشہ ٹھنڈے ہاتھوں اور پاؤں کا ہونا، زبان میں سوزش یا درد ہونا، کمزور ناخن کا ہونا، غیر غذائی چیزیں جیسے کہ برف، مٹی یا سٹارچ کی غیر معمولی خواہش کا ہونا، بھوک کی کمی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھی خوراک میں سے ہیں ریڈ میٹ، چکن، پھلیاں، پالک، مٹر، ڈرائیڈ فروٹس جیسے کہ کشمش اور خوبانی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آئرن کے جذب ہونے میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ لیموں کا جوس پیتے ہیں یا وٹامن سی سے بھرپور دیگر کھانے کھاتے ہیں۔ جب بھی آپ آئرن کی بھرپور غذائیں کھائیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی سائٹرس جوس جیسے کہ مالٹے یا لیمن کا جوس کو لینا نہیں بھولیے گا۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا بنائیں تو کسی لوہے کے برتن کا استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کے کھانے میں آئرن کی خاصی مقدار ڈال سکتے ہیں۔ اگرچہ شروع میں کیلشیم کی کمی کوئی علامات نہیں ظاہر کرتی، لانگ ٹرم کیلشیم کی کمی دانتوں کے مسائل، موتیا، دماغ میں تبدیلیاں اور آسٹوپروسس کا باعث بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خوش قسمتی سے زیادہ تر کیسز میں کیلشیم کی کمی مائلڈ ہوتی ہے، لیکن علاج کے بغیر یہ جان لیوا بھی بن سکتی ہے۔ کیلشیم بہت سے جسمانی افعال کے لیے ضروری ہے، لہٰذا اس کی کمی ایک بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کر سکتی ہے، بشمول پٹھوں، ہڈیوں اور دانتوں کے ساتھ ساتھ ذہنی مسائل پر بھی۔ آپ کو کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ ان علامات کا شکار ہیں تو: ٹانگوں اور بازوؤں میں درد، جوڑوں سے پاپنگ اور کریکنگ کی آواز کا آنا، ناخن کا کمزور ہونا اور دانتوں کا سڑنا یا کمزور ہونا۔ کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے ان کھانوں کو زیادہ کھائیں۔ دودھ، دہی، بادام، تل یا اپنی خوراک میں کیلشیم کاربونیٹ سپلیمنٹ کو شامل کریں۔ یہ آپ کی لوکل فارمیسی سے خریدا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں وٹامن اے کی کمی بہت عام ہے۔ وٹامن اے بہت سے جسمانی افعال کے لیے اہم ہے، بشمول آنکھوں کی بینائی، مضبوط مدافعتی نظام، ریپروڈکشن اور جلد کی صحت۔ اگر آپ کی جلد اور آنکھیں بہت خشک رہتی ہیں، نائٹ ویژن خراب ہے، بانجھ پن اور کنسیو کرنے میں پریشانی ہے، ہائٹ رک گئی ہے، مہاسے اور آؤٹ بریکس اکثر ہوتے ہیں، تو آپ کو وٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے۔ غذائیں جو آسانی سے وٹامن اے کی کمی کو دور کر سکتی ہیں: پالک اور دودھ کے علاوہ کھانے جو وٹامن اے میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر اورنج رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے کہ گاجر، پپیتا، آم اور خوبانی۔ خاص طور پر وٹامن اے کی کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین خوراک کلیجی ہے۔ اس میں وٹامن اے کانٹینٹ بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ آسانی سے وٹامن اے ٹاکسیسٹی کی وجہ بن سکتی ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے اس کو ایک ہفتے میں صرف ایک دفعہ کھانے کی تجویز کیا جاتا ہے۔ کلیجی کی ایک سرونگ پورے ایک ہفتے کی وٹامن اے انٹیک کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی کو سن شائن وٹامن بھی بولتے ہیں۔ وٹامن ڈی منفرد ہے کیونکہ آپ کی جلد سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے اسے پروڈیوس کرتی ہے۔ ڈارکر اسکنڈ افراد کے مقابلے دھوپ سے لائٹر اسکنڈ افراد اس وٹامن کو زیادہ آسانی سے پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 50% سے زائد افراد میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔
یہ کمی دنیا کے بہت سے حصوں میں انتہائی عام ہے۔ وائٹامن ڈی آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے، کیلشیم کو بہتر طور پر جذب کرنے اور پیراتھائرائڈ گلینڈز کو مؤثر طریقے سے کام کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی علامات یہ ہیں: اکثر انفیکشن یا بیمار ہونا، تھکاوٹ، ہڈیوں اور کمر میں درد، زخموں کا دیر سے بھرنا، ڈپریشن، بالوں کا گرنا اور پٹھوں میں درد ہونا۔ بدقسمتی سے کھانا وائٹامن ڈی کا اچھا ذریعہ نہیں ہے کیونکہ یہ کھانے میں بہت کم مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وائٹامن ڈی جسم میں بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے جب آپ کی جلد میں سورج پڑتا ہے۔ وائٹامن سی ہڈیوں، جلد اور خون کی شریانوں کی صحت اور زخموں کی شفا کے لیے ضروری ہے اور جلنے سے بحالی میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ وائٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، مدافعتی فعل کی حمایت کرتا ہے اور آئرن کو جسم میں جذب ہونے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ اس کی کمی کا علاج سب سے آسانی سے ہو سکتا ہے۔ وائٹامن سی کی شدید کمی کے نتیجے میں اسکروی ہو جاتا ہے۔ وائٹامن سی کی کمی کی علامات یہ ہیں: مسوڑوں سے خون آنا، کمزور مدافعتی نظام، کھردری اور سخت جلد، پیچیدگی آئی، ناخن کا اسپون شیپڈ دکھنا اور جوڑوں اور ہڈیوں میں درد ہونا۔ وائٹامن سی کی کمی کے لیے یہ کھانے سب سے بہترین ذریعہ ہیں: امرود، مالٹے، لیموں، آلو، آم اور ٹماٹر۔ وائٹامن سی جب گرمی سے ایکسپوز کیا جائے تو تیزی سے بریک ڈاؤن کرتا ہے، لہٰذا کچے پھل اور سبزیاں پکے ہوئے سے بہتر ذریعہ ہیں۔ وائٹامن کے بلڈ کلاٹنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے خون جمنا بھی کہا جاتا ہے۔ خون جمنا ایک ایسا عمل ہے جو جسم کے اندر اور باہر ضرورت سے زیادہ خون بہنے سے روکتا ہے۔ آپ کے جسم کو وائٹامن کے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پروٹین تیار کرے جو خون جمنے کے عمل کے دوران کام کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس وائٹامن کے کی کمی ہے تو آپ کے جسم میں ان پروٹینز کی کافی مقدار نہیں ہے۔ سب سے بڑی وائٹامن کے کی کمی کی نشانی بہت زیادہ خون بہنا ہے۔ وائٹامن کے کی کمی کی علامات یہ ہیں کہ کٹ، زخم یا انجیکشن سے زیادہ خون بہنا اور آسانی سے چوٹ لگنا۔ یہ کمی زیادہ تر نیو بورن بیبیز میں ہوتی ہے۔ بہت سی سبزیاں کھانے کی کوشش کریں اور پیدائش کے وقت وائٹامن کے کا ایک شاٹ نیو بورن بیبیز میں اس مسئلے کو روک سکتا ہے۔ 8 مختلف بی وائٹامنز ہوتے ہیں: B1، B2، B3، B5، B6، B7، B9 اور B12۔ یہ سب کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور پروٹین کو توانائی میں تبدیلی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ سیلز کی نشوونما اور سیل فنکشن کے لیے کئی بی وائٹامن ضروری ہیں۔ وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں زیادہ وائٹامن بی کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر فولیٹ، جو پیدائشی نقائص کو روکنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ چونکہ بی وائٹامنز ہمارے جسم میں اتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یہ بہت سی علامات جسم میں پیش کر سکتا ہے، جیسے کہ منہ کے کونوں پر زخم کا ہونا، منہ اور گلے کی سوجن، ہاتھوں کی سوجن اور پھٹنا، کمزوری، قبض، بھوک نہ لگنا، وزن کا گرنا، ہاتھوں اور پاؤں کا سن ہو جانا اور جھنجھناہٹ، جسمانی توازن برقرار نہ رکھ پانا، الجھاؤ، بری یادداشت، منہ اور زبان کی تکلیف، زبان کا سرخ نظر آنا، کھردری جلد جو دھوپ میں سرخ یا بھوری ہو جاتی ہے۔ وائٹامن B12 کی کمی بہت سی نفسیاتی مسائل کی وجہ بن سکتی ہے، ہیلوسینیشن سے لے کر انزائٹی یا ڈپریشن بھی۔ بی وائٹامنز کے بہترین ذریعے گوشت، انڈے، اناج اور پھلیاں ہیں۔ وائٹامن ای ایک اہم وائٹامن ہے جو جسم کے کئی اجزاء کے مناسب کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیل کو نقصان پہنچانے والے پروسیسز کو روک سکتا ہے۔ وائٹامن ای کی کمی یہ ہیں: بال گرنا، آنکھوں کے مسائل، ہارمونل امبیلنس، خشک جلد۔ وائٹامن ای کی کمی اعصاب اور پٹھوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بازوؤں اور ٹانگوں میں احساس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کی نقل و حرکت پر قابو پانا، پٹھوں کی کمزوری اور بینائی کے مسائل۔ اس کمی کی ایک اور علامت کمزور مدافعتی نظام ہے۔ وائٹامن ای کے بہترین ذریعے ہیں ویجیٹیبل آئلز جیسے سن فلاور، کارن اور کنولا آئل، خشک میوے جیسے بادام، مونگ پھلی، اخروٹ، بیجیں جیسے سن فلاور سیڈز اور پالک۔ آیوڈین کی کمی پاکستان میں غذائیت کی سب سے عام کمی ہے کیونکہ ہماری مٹی میں قدرتی طور پر آیوڈین کم پایا جاتا ہے۔ آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ اسے تھائرائیڈ ہارمونز بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جو کہ گروتھ کو کنٹرول کرنے، خراب شدہ خلیوں کی مرمت اور صحت مند میٹابولزم کی مدد کرتے ہیں۔ آیوڈین کی کمی کی سب سے عام علامت گلے میں گلٹی کی موجودگی ہے، جسے گوئٹر بھی کہا جاتا ہے۔ آیوڈین کی کمی یہ ہائپرتھروڈزم نامی کنڈیشن کو پیدا کر کے ہارمونل امبیلنس کا باعث بنتی ہے۔ ہائپرتھروڈزم ایک انڈر ایکٹیو تھائرائیڈ کا نام ہے جو بہت کم ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے۔ ہائپرتھروڈزم کی علامات یہ ہیں: تھکاوٹ، سردی کی حساسیت میں اضافہ، قبض،
खुश्क जल्द, वज़न का बढ़ाव, पट्ठों और जोड़ों में दर्द या सख्ती, स्लो हार्ट रेट, बालों का पतला होना और जहनी दबाव। आयोडीन की शदीद कमी संगीन नुकसान से मुंसलिक है, ख़ास तौर पर बच्चों में। ये जहनी पासमानदगी और डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटीज़ का सबब बन सकती है। क्योंकि हमारे मुल्क की मिट्टी में आयोडीन की ज़्यादा मकदार नहीं होती, इसलिए आयोडीन का बेहतरीन ज़रिया आयोडाइज्ड सॉल्ट है। मैग्नीशियम आपके जिस्म में 300 से ज़्यादा मेटाबॉलिक रद्द अमल में किरदार अदा करता है। ये रद्द अमल जिस्म के बहुत अहम प्रोसेसेस में असर रखते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स को बनाना, सेलुलर तवानाई की पैदावार और स्टोरेज, DNA को बनाना, कार्डियक फंक्शन, पट्ठों और असाब के दरमियान सिग्नल्स की तरसील, ब्लड प्रेशर और भी बहुत कुछ। मैग्नीशियम की कमी की अलामात ये हैं: मसल ट्विचेस या क्रैम्प्स, पट्ठों में चुभन या दर्द, एज़मा, हड्डियों में दर्द, दिल का सही से ना धड़कना यानी इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, सांस की किल्लत, उल्टी का आना, भूख में कमी, थकन और कमज़ोरी। मैग्नीशियम के बेहतरीन ज़रिए बादाम, मूंगफली, अलसी की बीज, तुख्म मलंगा, दलिया, दही, दूध और केले हैं। आपका जिस्म जिंक के ज़रिए सेल्स की पैदावार और मुदाफ़ती अफ़ाल में काम करता है और तौलीद का एक लाजमी हिस्सा है। जब आप में जिंक की कमी हो तो आपका जिस्म सेहतमंद नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जिंक की कमी की ये अलामात हैं: मोशन, आँख और जिल्द के ज़ख़म, सुस्ती महसूस करना, मुंह का जायका अजीब आना, बाल गिरना, देर से ज़ख़म भरना, वज़न का बिलवजह कम होना। और जिंक की कमी मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कम सतह का सबब भी बन सकता है। खाने जिन में सबसे ज़्यादा जिंक होता है वो हैं गोश्त, फलियां, दही। बहुत से लोग अपने जिस्म में इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लेवल को ऑप्टिमल रखने का ख्याल नहीं करते हैं और अच्छी डाइट रखने को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे जिस्म के लिए इतने अहम है कि जब हमारे जिस्म में इनमें से किसी की भी कमी हो तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदा हो सकता है। आपका जिस्म जब आपको इनमें से कोई भी साइन देता है तो इनको कभी नज़रअंदाज नहीं करें और फास्ट फूड खाने को महदूद करें। घर का खाना ज़्यादा खाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके जैसी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।